پچھلے سال 2025 میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس عمل کو دیکھا اور کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند اور سورت قریش کا یہ عمل ضرور کرنا، کیونکہ جو ساری زندگی نہیں نہ مل سکا وہ تمہیں مل جائے گا، اور پورا سال پھر تمہارے گھر میں دولت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ لوگ ہر سال ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمارا رمضان اچھا گزرے، کہ ہم رمضان کے مہینے میں مالا مال ہو جائیں اور ہماری قسمت بدل جائے اور ہمارا گھر ہمیشہ سے مال و دولت سے بھرا رہے۔ تو پھر یہ عمل آپ کے لیے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ ہم سب اس عمل کے متلاشی تھے، کیونکہ پچھلے سال بھی جن لوگوں نے یہ عمل کیا پھر دوبارہ آرزو اور خواہش کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا بر وقت آپ کو یہ عمل بتا دیا جائے، تاکہ ہر بھائی بہن دوست احباب کیونکہ اس کے اندر سورت قریش ہے، اور سورت قریش کا جو عمل ہوتا ہے نا، وہ عمل عام نہیں ہوتا، وہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور پرتاثیر ہوتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے ہر قسم کی بیماریوں سے بھی اللہ پاک اس بندے کو کامل شفا عطا فرماتا ہے، جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کا عمل کرتا ہے۔ اب یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، اس کی ترتیب اور طریقہ کار کیا ہوگا، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ جو چیز پہلے پڑھنی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک نمک کے برتن رکھنا ہے اپنے سامنے، اس میں چٹکی بھر نمک لے لیں یا ایک مٹھی آپ نے نمک لینا ہے، اور اس کو صاف برتن میں، پیالی میں یا کسی بھی پلیٹ کے اندر آپ اس کو رکھ لیں اپنے سامنے، مصلی رکھ لیں، قبلہ کی جانب منہ کر لیں۔ عمل آپ رات کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں، آج رات کر لیں، کل رات کر لیں، پرسوں آپ رات میں اس عمل کو کریں گے، دن میں یہ عمل نہیں کرنا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ مغرب کا سورج، یوں ہی مغرب کا ٹائم ہو، سورج غروب ہو جائے، مغرب کی نماز ہو جائے، اس کے بعد آپ رات کے جس حصے میں چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل سے تمام بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، بندش ختم ہو جاتی ہے، بری نظر سے حفاظت ہوگی، رزق آسانی کے ساتھ ملے گا، دل کو سکون اور طاقت ملے گی۔ اس لیے یہ عمل ان تمام چیزوں پر مشتمل ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ عام طور پر جیسے ہم بتاتے ہیں کہ وہ درود پاک ہے۔ درود پاک آپ نے اول آخر صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی ایک شان اور عظمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 100 رحمتوں کا نزول اس بندے کے اوپر فرماتا ہے۔ جو بندہ بھی اول آخر 10 بار آپ نے شروع میں پڑھی تو 10 بار آخر میں، تو 100 رحمتیں شروع میں نازل ہوئی، 100 رحمتیں آخر میں نازل ہوئی، کیونکہ جب کوئی بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب 10 بار پڑھتا ہے تو پھر 100 بار۔ اس لیے جب کوئی بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے تو الحمدللہ 300 حاجتیں اس بندے کی بیٹھے بٹھائے پوری ہو جاتی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا ہی مجرب ہے اور انتہائی طاقتور ہے۔ چھوٹا سا کپ یا پلیٹ میں آپ سفید رنگ کا جو نمک ہوتا ہے وہی آپ نے لینا ہے، جو بھی گھر کے اندر عمومی طور پہ ہم ہنڈیا کے اندر استعمال کرتے ہیں، سالن میں استعمال کرتے ہیں، اس نمک کو لے کر اس کے اوپر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت قریش ہے، اس کے ساتھ ایک اور صورتیں آپ نے ملانی ہیں، اور چند ایک چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے، آپ کو بزرگوں کا بتایا ہوا طریقے کا پتہ چلے گا، تو آپ اسی کے مطابق اس عمل کو کرتے جائیں گے، الحمدللہ برکتیں بے انتہا ملتی جائیں گی، کامیابیاں تمہارا مقدر بنتی جائیں گی، رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، غم اور فکریں ختم ہوتی چلی جائیں گی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، جس کی خواہش اور ارادہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں درود کریم کیونکہ وہ عظیم عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، سلامتی اور برکت کی دعا کی جاتی ہے۔ درود پڑھنا صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایمان کی علامت بھی ہے، محبت رسول کا اظہار بھی ہے، قرب الہی کا ذریعہ بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں درود پاک کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، جیسا کہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ قرآن کریم کی آیہ مقدسہ میں بتاتی ہے۔ دیکھیں درود جو شخص نبی علیہ السلام پر پڑھتا ہے وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ درود دل سے محبت رسول کو زندہ کر دیتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے نا،
اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جو بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنی بھی ہوگی، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے، کبیرہ بھی، دل بھی پاک ہوگا، روحانی بوجھ بھی ختم ہوگا، روحانی بیماریاں ختم ہوں گی، جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں درود پاک جو ہے نا، یہ ہر غم اور فکر اور پریشانی کا بہترین علاج ہے۔ جو شخص مشکل وقت میں درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے درود پاک رزق میں برکت اور کشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص روزانہ پڑھتا ہے تنگی سے بھی نکل آتا ہے، قرضے بھی اتر جاتے ہیں، حلال رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے جانے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی روزانہ کم از کم 50 مرتبہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں، اور 50 مرتبہ پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی آپ کے اوپر؟ 500 ڈیلی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور جس کے 500 روزانہ کے گناہ معاف ہوں، 500 درجات بلند ہوں، وہ بندہ خود اندازہ کرے کہ وہ کس قدر مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا ہے، اور کس قدر اس کی دعاؤں کی قبولیت ہونے والی ہے، کس قدر اس کو مقام اور عروج ملنے والا ہے۔ دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتے، یہ سال میں ایک بار موقع ملتے ہیں، اس لیے ان موقعوں کو ضائع نہ کیا کرے۔ خدا را ان موقعوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھے۔ لوگوں کا وقت گزر جاتا ہے، جو اعمال کرتے ہیں ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کا بھی گزر جاتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے۔ وقت نہیں رکتا، وقت کی قدر کیجئے گا تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے، بے چینی ختم ہو جائے، وسوسے آپ کے دور ہو جائیں۔ دیکھیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے ہوں۔ دیکھیں درود پاک پڑھنے والا حضور کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ فرشتوں، جو شخص درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ درود دل، چہرے اور اعمال میں نور پیدا کرتا ہے۔ قبر میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والے یہی اعمال ہیں۔ کام سارے آسان ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، دشمن بھی مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب دوستو جس صورت کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، دیکھیں اس سے صرف یہ ایک عبادت ہی نہیں ہے، بلکہ جس میں نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی ریا ہے، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا میں کامیابی، قبر میں راحت، آخرت میں بھی نجات۔ اس لیے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیں، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی۔ اب قرآن کریم کی یہ جو سورت ہے نا، جو سورت قریش ہے، یہ مختصر سورتوں میں سے ایک ہے، مگر اپنی فضیلت اور اثر کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ یہ سورت قریش قبیلہ اور امت مسلمہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت رزق اور سکون کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سورت نہ صرف مکی ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رزق کی وسعت ہے، کیونکہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، 2 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کی صرف 2 دیکھیں، یہ دیکھیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس کی پہلی آیت بینات فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی لہٰذا اس کی آپ خود اندازہ کیجئے نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے عادی ہونے کے لیے تجارت اور کاروبار میں یہ آیت قریش کی فلاح اور بہبود کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے۔ اور فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یعنی لہٰذا وہ گھر کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ نعمتوں کا شکر عبادت سے ادا کیا جائے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کا نزول فرماتا ہے نا، اس کا ہم حق ادا کیسے کریں؟ ہم اس کا حق ادا اس کی عبادت کے ذریعے کریں گے۔ تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے رزق صرف اللہ سے آتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا فرماتا ہے۔ قریش کے لیے خاص رزق کی نعمتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ حج و تجارت کے راستے کھلنا، دنیاوی اور روحانی سکون ملنا، یہ صورت شکر گزاری کا بہترین درس دیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو درود پاک کے بعد پڑھنا ہے، اور صرف اس کی 41 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں آگے اس کے ساتھ اور بھی صورتیں ملانی ہیں۔ عمل انتہائی آسان ہے لیکن کرتے ہوئے کچھ ٹائم لگے گا۔ اگر آپ کہیں کہ بغیر ٹائم کے عمل میرا ہو جائے اور مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ رات کے کسی بھی حصے میں اس ترتیب کے ساتھ باوضو ہو کر نمک سامنے رکھ اس عمل کو پڑھنا شروع کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں، باقی جو چیزیں بتائی جائیں ان کو بھی ان کی تعداد کے برابر پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی ہر لمحہ بلمحہ تمہاری زندگی بدلتی چلی جائے گی۔ دیکھیں یہ سورت جو ہے نا، یہ رزق کی قدر کرنا، یہ صورت ہمیں سکھا رہی ہے، درس دے رہی ہے کہ نعمتوں کا شکر عبادت سے کریں اور رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر دل سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تحفظ دیتا ہے، دشمنوں سے حفاظت، قریش کے کاروبار محفوظ، روحانی تحفظ۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورت قریش کو خاص اہمیت دی، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتیں یاد دلاتی ہیں، شکر کی تعلیم دیتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے ذریعے دل کو سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ جتنا بھی دکھی انسان ہو، جتنا
جتنا بھی پریشان حال ہو، جتنا بھی مصیبت زدہ ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، خوف اور پریشانی کا اس کے ذریعے اللہ پاک خاتمہ فرماتا ہے۔ رزق میں برکت بے انتہا آتی ہے، دل کو قناعت ملتی ہے۔ سورت یہ والی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، تاجر حضرات اگر سورت پڑھ کر دل سے اللہ پر توکل کریں تو کاروبار میں خوب برکت آتی ہے، تجارت میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قرضوں سے نجات مل جاتی ہے، محنت میں کامیابی ملتی ہے۔ کہتے ہیں رزق ایسی جگہوں سے آتا ہے جہاں بندے کا غمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر اطعامہم، رزق کے الفاظ موجود ہیں، کھانے کے الفاظ موجود ہیں۔ اطعامہم من خوف، یعنی رزق کا پھر بندے کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں رہتا، کیونکہ رزق پھر آتا ہی اس قدر ہے کہ اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہوگا تو اس نمک کا استعمال کا طریقہ بتاؤں گا، اور اسی طرح دوسرا طریقہ بھی اس نمک کا بتاؤں گا کہ مال و دولت اور دیگر چیزوں کے لیے آپ اس نمک کے ساتھ کیا کیا انعامات اور کیا کیا چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان میں اس نمک کو استعمال کریں گے تو بے انتہا فائدے اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اس لیے اولاد کے لیے اس عمل کو پڑھنے کے بعد دعا کریں، نسل میں برکت کی دعا کریں، خاندان میں خوشحالی کی دعا کریں۔ سورۃ قریش اور مشکلات، رزق میں کمی ہو تو فوری طور پر اتنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ ہر شخص تعجب کرنے لگ جاتا ہے۔ پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں فوراً ختم، دل کی بے چینی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ ان سب صورتوں ان سب میں یہ سورۃ قریش پڑھنا یہ انتہائی مفید ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی برکت آتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جو ہمارے دلوں میں قدورت ہوتی ہے، جو ہمارے دلوں میں حسد ہوتا ہے، جو ہمارے دلوں میں بغض ہوتا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے دلوں سے صاف کر دیتا ہے۔ تو دل کی صفائی روحانی طاقت، یہ صورت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اگر کوئی انسان سیکھنے والا ہو، یہ ہمیں حرص اور لالچ سے بچاتی ہے، قناعت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، خوف اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب ہم اس صورت کو پڑھتے ہیں تو رزق کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی دعا کرتے ہیں، مشکلات میں مدد ملتی ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ سے رزق مانگو، نعمتوں کا شکر ادا کرو، دل کو خوف اور لالچ سے پاک کر دو۔ تو اس کے پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کچھ اس کو نماز کے بعد پڑھتے ہیں، کچھ سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور کچھ نے اس کے مختلف بزرگان دین کے اقوال اور ازمودہ اعمال اس کی اور بھی ہیں، لیکن ان تمام اعمال کا جو مجرب ترین اور طاقتور ترین عمل ہے وہ یہ جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے پڑھنے والا کبھی رزق کے مسئلے میں پریشان نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ صورت بندے کو سکھاتی ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے، کیونکہ رزق اور حفاظت سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے جو لوگ اس کے مختصر ہونے کے باوجود رزق میں برکت، روحانی سکون، دشمن کی رسوائی اور شکر گزاری، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارا جینا خراب کر رکھا ہے، ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، آئیے اس سورہ مبارکہ کا ورد جاری کریں اور پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ کوئی دشمن باقی نہیں رہے گا، کوئی دشمن تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا، کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے اب دوستو جب آپ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد ہم نے ایک اسم مبارک ہے جو انتہائی شاندار ہے، اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں، دیکھیں نمک پر دم کر کے، تو یہ نمک اگر کوئی متاثرہ حصہ ہو، کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر لگائیں تو اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں جب ہم یہ اسم مبارک پڑھتے ہیں نا جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ اسم مبارک انتہائی شاندار ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، کیونکہ جب آپ نے پڑھنا ہے نا یا شافی، اس کے فوراً بعد آپ نے پڑھنا ہے، جو شخص یہ یا شافی کو پڑھے یا ورد کرے اللہ اس کی ہر بیماری میں شفا عطا فرماتا ہے، چاہے بیماری شدید ہو یا طویل مدتی ہو، یعنی روحانی بیماری، دل کی بیماری، خوف، ذہنی دباؤ، پریشانی کے لیے یہ نام بہت ہی مؤثر ترین ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ نام پڑھنے سے دعا میں اثر آتا ہے، کیونکہ اللہ بندے کے دل کی حالت اور اس کی ضرورت سے باخبر ہے۔ علاج کے ساتھ اثر، یعنی دعا یا ہسپتال کے علاج کے ساتھ اگر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو یہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم مختلف علاج کرواتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے لیے راہیں نہیں کھلتی، ہمیں آسانی نہیں ملتی، تو جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نام انسان کے دل میں سکون پیدا کر دیتا ہے، بیماری کے دوران صبر اور امید پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بیمار یا شافی کو دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ ورد اور دم کے ذریعے نام بیماریوں کے چھپے ہوئے اثرات بھی دور کر دیتا ہے، تو دل کو سکون اور اعتماد ملتا ہے، خوف اور بے چینی ختم ہوتی ہے، امید اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، درد میں کمی، بیماری کا شفا، جسم میں توانائی، قوت مدافعت بہتر۔ اور اسی طرح ہاتھوں پر دم کریں، جسم پر پھیریں، ہاتھ پانی پر دم کر کے پئیں یا
یا چھڑکیں روزانہ ورد کرنے سے بیماریوں میں بہتری محسوس ہوگی۔ بیمار انسان پڑھے یا کوئی دوسرا پڑھے، عاجزی اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، گھر میں اس کو کر کے رکھ لیں، یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے۔ یہ 1 2 4 دن یا 5 دن کام آنے والی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ اس لیے بیماری، بندش، پریشانی، رزق، یہ تمام چیزوں کے لیے ایک بہترین اینٹی بائیوٹک ہے۔ یہ جو نمک آپ تیار کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے اس کی برکات ہے۔ دیکھنے میں یہ عمل بڑا آسان اور مختصر سا ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے بڑے بڑے اعمال اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اس کی تعداد ہے صرف 33 بار، تو آپ نے یہ کلمات 33 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں عمل 4 چیزوں پر مشتمل ہے، اکثر اعمال 5 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن یہ عمل کیونکہ باقی اعمال سے مختلف ہے، باقی وظائف سے یہ مختلف ہے، اس لیے اس کی تعداد بھی باقی اعمال سے مختلف ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی بہت زیادہ آسان بھی ہے اور مختلف بھی ہے، اس لیے اس عمل کو چھوڑنے والا شخص ہمیشہ بہت بڑے فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت بڑے فائدے سے محروم نہ رہیں، آپ کو بہت ساری برکتیں نصیب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات اور رحمتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا، کیونکہ یہ عمل دیکھیں ماہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہر شخص جانتا ہے کہ عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کی ہر شخص کو تلاش ہے، جس کا ہر ایک کو انتظار ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ تو ماہ رمضان سے پہلے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آخری عشرہ شعبان کا شروع ہے، اور اسی طرح جب آخری عشرے میں پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں، ورنہ چاند رات اس عمل کو ایک بار کر لیجئے گا۔ پہلے عشرے میں، اس عشرے میں بھی آپ جس دن چاہیں، جس رات میں چاہیں، یعنی عمل رات کو کرنا ہے تو جس رات میں آپ چاہیں آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عمل کیونکہ عام عمل نہیں ہے، یہ عمل انتہائی فضیلت والا اور خاص عظمت والا عمل ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کو توجہ کے ساتھ سنیں بھی، سمجھیں بھی، اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی کامیابی۔ دیکھیں رمضان، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اس لیے ہم چاند رات بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا بھی ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے بھی تقدیر بدلتی ہے، تقدیروں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہر مہینہ، یہ عظمت کے اعتبار سے یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان کا تو بنیادی مقصد مسلمانوں کی روحانی پاکیزگی ہے، تو یہ مہینہ انسان کو صبر، شکر، اللہ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس میں روزے رکھنے کے ذریعے نہ صرف جسمانی پاکیزگی بلکہ دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ تو روزہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے، روزہ دل کو نرمی پیدا کرتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دل کی اصلاح کرتا ہے، انسان کی خواہشات پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ عمل بھی اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے جو چاہتا ہے بندہ کہ میرے اوپر اللہ کی رحمت اور انوار و تجلیات برسیں، تو وہ بندہ اب سورت پڑھے گا، جس سورت کو ہم سورت اخلاص کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں میں تیسری چیز آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ عمل جیسے میں نے کہا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ جب پڑھتے جائیں گے تو ایمان عطا کرنے والی ذات دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، علم دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، محبت دینے والی ذات اللہ کی ہے، گناہوں کو معاف کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، گناہوں کے بعد عطا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو اس کی بے پناہ رحمت کو ظاہر کرتی ہے، اس لیے یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو ہمارے سامنے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام جو اپنی اپنی امت کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتاتے آئے، تو آقا علیہ السلام کی باری ہے تو حضور علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نزول فرمایا۔ جب کافروں نے سوال کیا کہ اپنے رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نزول کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور جب کوئی آج ہم دیکھیں نا، کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کرے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو جب ہم اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم اللہ اتنا اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی اس سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے پر راضی ہوتی ہے۔ پھر امام، بڑے بڑے امام کرام میں نے اس بارے میں کہا ہے کہ یہ جو صورت جس کے دل میں ہوتی ہے نا، یہ صورت اس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی اس کو روح کہا گیا ہے، جو اسے سمجھ کر پڑھتا ہے دراصل توحید کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صورت بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جنت کے قریب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو جنت کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اس سورہ
مبارکہ کو پڑھے گا تو یہ تمام برکتیں اس کو ملے گی، کیونکہ یہ ہمیں سکھا رہی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ یہی تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی میں ہمیں بتایا جاتا ہے، یہی میرے آقا نے بتایا۔ تو یہ سورت جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات، کیونکہ ہر عیب سے، شرک سے، کمزوری سے پاک ہے، جب کوئی رب کو اس طرح یاد کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کے خزانے اس کو مل جاتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی صحابہ کرام خود بھی پڑھا کرتے تھے، اس کو پڑھ کر دم بھی کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام بھی بیمار ہونے پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب خود اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ سورت عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے کتنی بڑا ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک طرف آندھی اور طوفان بھی ہونا تو اس سورت کو پڑھ لیا جائے تو وہ آندھی اور طوفان بھی رک جاتے ہیں۔ یہ اتنی پرتاثیر اور طاقتور سورت ہے۔ تو یہ سورت جب جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کی قبر بھی روشن ہوگی، منکر نکیر کے سوالات میں بھی یہ مدد دے گی، قیامت کے دن بھی سفارش کرے گی۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اس کو سونے سے پہلے پڑھے نا، اس لیے میں نے اس عمل کو رات پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ اس سورت کو رات کو پڑھا کریں، کیونکہ یہ سورت ہر قسم کے شیطان سے حفاظت کرتی ہے اور بہت ساری چیزوں، یعنی پوری رات پر ہر چیز سے اس کی حفاظت رہتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس کو اپنے گھر میں، اس لیے میں کہتا ہوں عمل کوشش کیا کریں کہ گھر میں پڑھا کریں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی آپ آباد ہیں، کسی بھی کنٹری میں، کسی بھی شہر میں، دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں، آپ اس عمل کو کوشش کریں کہ گھر میں پڑھیں۔ اگر گھر میں نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اور گھر والوں کو بھی کہیں کہ اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیں، اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچائیں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفیض ہو، ہر کوئی اس کی برکتیں حاصل کرے۔ تو اس کی تلاوت سے فکر، تنگی اور لڑائیاں ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیں آج ہر شخص کسی نہ کسی مشکل، کسی نہ کسی غم، کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جب اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت بھی سن لیں، وہ بھی انتہائی اہم اور شاندار ہے۔ آخری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور دیکھیں پہلی جو سورت آپ نے پڑھی اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد اللہ کی حضور دعا کرنی ہے اور اس نمک کے اوپر دم کرنا ہے۔ اب نمک کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس نمک کو آپ یا تو کسی جگہ پر دفن کر دیں، اگر دفن کرنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی اس نمک کو اگر دفن کرنا یعنی زمین کے اوپر ڈال دیں اور وہاں آپ اس کو دفن کر دیں۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، کیونکہ بہت ساری جگہوں ایسا ممکن نہیں ہوتا جیسے شہروں میں، پھر آپ اس پانی کو، نمک کو پانی میں ڈال کر پی لیں۔ تو اگر اسی ترتیب کے ساتھ جب پئیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، یعنی کہ سارا ایک دفعہ ہی پی لیں، نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس کو پانی میں استعمال کرتے رہیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو تو گھر والا جو نمک ہے اس نمک میں اس کو ڈال دیں تاکہ تمام گھر والوں کی بندشیں، رکاوٹیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اگر اسی طرح آپ اس کو پورا رمضان چلاتے رہتے ہیں کہ اس میں اور نمک داخل کرتے ہیں، جتنا استعمال کرتے ہیں، تو پورے رمضان میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت ہی رحمتیں ہیں۔ اب جس سورت کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں یہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں تو چوتھا کام سورۃ کوثر کا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد 10 بار درود پاک پڑھ کر دم کرنا ہے۔ تو نمک کا استعمال میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ تو اسی طرح اب اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ سورۃ کوثر جو ہے یہ سورت عام سورت نہیں ہے، یہ سورت نجات کا ذریعہ ہے، یہ سورت حساب میں آسانی کا ذریعہ ہے، یہ سورت جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ مختصر ہونے کے باوجود معنی اور اثرات میں بے مثال ہے۔ جو شخص اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت ملتی ہے، اور ہر میدان میں بھی کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ حوض کوثر پر نبی علیہ السلام سے ملاقات اس بندے کی ہوگی، پیاس سے نجات ملے گی، شفاعت مصطفیٰ اس کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے دوستو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا، بند دروازے کھول دے گا۔ تو اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف، اس کی بھی تعداد مختصر سی ہے، تو روحانی بیماریوں میں فائدہ ہے، جسمانی میں، رزق میں، یہ عمل آپ کو ہر عمل سے بے نیاز کر دے گا۔ تو 33 بار آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا، اس کے بعد دعا بھی کرنی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔